اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا، بے شک اللہ نے خرید لیا من المومنین، مومنین سے۔ خریدا کیا ہے؟ اموالہم، ان کے مالوں کو خرید لیا، وانفسہم، اور ان کے جانوں کو خرید لیا۔ بدلے میں کیا دیا؟ بدلے میں اللہ نے فرمایا کہ جس طرح دنیا میں تجارت ہوتی ہے، آپ تجارت میں کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی سامان لیتے ہیں، بدلے میں قیمت چکاتے ہیں، تو اللہ نے بطور قیمت کے مومن کو جنت عطا فرما دی۔ اب ویسے بھی اللہ اگر یہ خرید و فروخت کا ذکر نہ فرماتے تو ہمارا جسم یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جو مال ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس بات کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہوا ہے کہ دنیا کی جو معیشت ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، ساری سلطنتیں، ساری بادشاہتیں خدا کے لیے ہیں۔ عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، دنیا جہان کی ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جسے چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے ذلت سے دو چار فرما دے۔ عزت بھی اللہ کے پاس، خزانے بھی اللہ کے پاس۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کوئی دنیا میں اپنی مرضی سے امیر یا غریب نہیں ہوتا، ہر غریب چاہتا ہے میں امیر ہو جاؤں، لیکن اس غریب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت، یہ شان اور یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ ادھر امیر 500 سال کھڑا ہو کر اپنی اس دولت کا حساب و کتاب دیتا رہے گا، اور 500 سال پہلے غریب آدمی جنت میں پہنچ چکا ہوگا، اور غریب اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ جو تھوڑا بہت ملا تھا یہ بھی نہ ملتا تو میں اس سے بھی پہلے جنت میں پہنچ جاتا۔ دنیا کی زندگی کتنی زندگی ہے؟ 100 سال جی لیں گے، اور آخرت کے حساب سے تو یہ 2-2.5 سیکنڈ کی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عزت بھی اللہ کی دی ہوئی، جسم بھی اللہ کا دیا ہوا، اعضاء بھی اللہ کے دیے ہوئے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا، پھر بھی اللہ نے مال دے کر، جان دے کر، جسم دے کر خرید لیا، اور خریدا بھی کس کے؟ جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ نے خرید لیا۔ کس سے خریدا؟ مومنوں سے خریدا۔ خریدا کیا؟ ان کے مال اور ان کی جانوں کو خرید لیا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے خرید لیا۔ فرمایا کہ جس طرح پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو یہ وہ پھول ہیں جو اللہ کی رضا کے مومن کو عطا کیے جاتے ہیں، اور یہ جو تمہیں نظر آتا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ خرید و فروخت کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، کبھی خود شہید ہو جاتے ہیں اور کبھی اپنے مد مقابل دشمن کو خدا کی رضا کے لیے مار دیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں جو نفرت ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ من ابغض للہ واحب للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن کے اوپر چڑھ گئے، سینے پر مارنے ہی لگے ہیں کہ اس بدبخت نے حضرت کے چہرے پر تھوک دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ دشمن حیران ہوا کہ جب میں قابو ہو گیا تھا چھوڑا کیوں؟ پوچھنے پر کہا کہ پہلے میں خدا کی رضا کے لیے تجھ پر حملہ آور تھا، خدا کی رضا کے لیے تجھے مار رہا تھا، اس لیے کہ عدو اللہ و عدو رسولی، تو اللہ کا بھی دشمن تھا، اللہ کے رسول کا بھی دشمن تھا، اللہ کی شریعت کا، اللہ کے قوانین کا بھی دشمن تھا۔ اس وجہ سے پہلے میرے دل میں غصہ یہی تھا کہ تو خدا کے دین میں رکاوٹ ہے، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا ہے تو میرا اپنا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا، تو خدا کی رضا کے ساتھ میں اپنے غصے کو، اپنی ذات کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ من احب للہ و ابغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بغض بھی، غصہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اللہ نے فرمایا خدا کی راہ میں یہ جہاد کرتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ، یہ قتل بھی کرتے ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں. لیکن اے انسانوں یاد رکھنا، جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں کبھی مردہ نہ کہنا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو خدا کی راہ میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اسے اموات یعنی مردے نہ کہنا، وہ زندہ ہوتے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں وہ شعور نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو محسوس کر سکو. کیا مطلب؟ ہمارے سامنے تو جسم کٹا پھٹا ہے، ان کے اعضاء الگ الگ ہیں، اٹھتا نہیں ہے، بلانے پر جواب نہیں دیتا، بچے رو رہے ہیں بچوں کو تسلی نہیں دیتا، ابا اور اماں اس کے اوپر بیٹھ کر رو رہے ہیں لیکن اماں ابا کو اٹھ کر تسلی کے دو جملے نہیں کہہ سکتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری راہ میں شہید ہوا ہے تو یہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو. دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ اللہ کے ہاں یہ رزق بھی دیے جاتے ہیں، اور جو زندہ ہوتا ہے، زندہ کے جسم کو کیڑے مکوڑے چیونٹی کچھ نہیں، سویا ہوا ہے بندہ کوئی چیز اس کو کاٹتی نہیں ہے. جو شہید ہو جاتا ہے خدا کی راہ میں، خدا کی قسم اسے اللہ کی زمین، اللہ کی دھرتی کی مٹی بھی نہیں کھاتی، کیڑے مکوڑے بھی اس کے پاس نہیں آتے. ایک مفتی صاحب تھے، میں اس وقت پڑھ رہا تھا کراچی میں، وہ 3-4 سال پہلے شہید ہو گئے تھے. اچانک بارش کا پانی چلا گیا، قبر گر گئی. قبر گر جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ قبر کو پھر دوبارہ اوپر مٹی ڈال کے، کیونکہ اللہ کے پردوں کو، اللہ کے حجابات کو دوبارہ ظاہر نہ کیا جائے. پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا حالات ہیں، کیسے ہے، لہٰذا اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر دوبارہ مٹی ڈال کے برابر کر دو اور اس کے اوپر دوبارہ قبر کی طرح کا نشان بنا دو. مسئلہ یہی ہے. لیکن جب قبر، وہ مفتی صاحب کی، مفتی عتیق الرحمن شہید تھے، جب ان کی قبر گر گئی تو وہاں سے سوراخ ہوا، قبر گر گئی تو اس مٹی سے خوشبو آنے لگی. تو حکم تو یہی تھا ایسے کرتے، لیکن جب خوشبو آئی تو شاگردوں نے اس قبر کو کھول دیا. جب کھولا تو تقریباً 4-4.5 سال گزر چکے تھے. جب جیسے ہی نکالا تو وہ زخم جو تھے وہاں سے خون رس رہا تھا. اور ایسے شہدائے احد کے بارے میں آتا ہے، کئی 100 سال کے بعد جب شہیدوں کی قبر کو، شہیدوں کے اجسام کو منتقل کیا گیا تو ان کے جو اجساد تھے وہ صحیح سلامت تھے. اور یہ شہید کا جو درجہ ہے یہ 3 درجہ ہے. سب سے پہلا درجہ اللہ نے انبیاء کا ذکر فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. شہیدوں کو یہ انعام ملا تو انبیاء کا انعام کتنا بڑا ہوگا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. اللہ نے انبیاء کے جو اجسام ہیں، جو اجساد ہیں، وہ زمین پر حرام کر دیے ہیں. زمین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، مٹی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی. تو شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ زندہ ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. اللہ نے فرمایا پکا اور سچا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے. یہ وعدہ صرف امت مسلمہ کے ساتھ نہیں، سابقہ امتوں میں یہی وعدہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی ذکر ہوا ہے اور قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. جب غزوہ احد میں 70 شہید ہو گئے، کٹے پھٹے جسم کے ساتھ زخمی حالت میں دوبارہ دشمن کا تعاقب کیا. اللہ نے فرمایا کچھ تو وہ ہیں جو میری راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر چکے، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے اس وعدے کے پورا کرنے کے منتظر ہیں. اور جب انہیں کافر ڈراتے ہیں کہ تمہارے پاس اور لشکر تمہاری طرف چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور زبان سے ان کے بے ساختہ نکل جاتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی ہمارا بہترین کارساز ہے. اچھا، یہ ہیں کون سے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا؟ جب انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے
اپنا مال بھی بیچ دیا، جان بھی بیچ دی، یا کوئی بھی چیز بندہ بیچتا ہے تو پھر وہ اس پر حق نہیں رکھتا، اب اس کا حق اس سے ختم ہو جاتا ہے، اب وہ اس کے سپرد ہے جو خرید کر لے گیا ہے، وہ جیسے چاہے اسے استعمال کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن نے اپنے مال کو بھی بیچ دیا ہے، جانوں کو بھی بیچ دیا ہے، اب یہ اپنے جسم سے کام لینے کا روادار نہیں، نہ یہ دکانداری کر سکتا ہے، نہ یہ کما سکتا ہے، نہ یہ اور کوئی کام کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بول سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے دیکھ سکتا ہے، یہ بک گیا ہوا ہے اور بیچا اس نے اللہ کو ہے اور بدلے میں جنت خرید لی ہے، تو اس لیے اپنی مرضی سے کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتا، شراب کا کاروبار، حرام کا کاروبار نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے جہاں چاہے دیکھ لے ایسا بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کے جس طرح چاہے کپڑے پہنے ایسے بھی نہیں، ایسے کپڑے پہنو جو تمہارے سطر کو ڈھانپ لیں، ایسے تنگ لباس، ایسے مختصر لباس میں نہ گھومو جس سے تمہارا سطر نظر آ رہا ہو، اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتا، سور کا گوشت نہیں کھا سکتا، حرام نہیں کھا سکتا، جو اللہ نے حلال فرمائے وہ صرف کھا سکتا ہے، اپنی مرضی سے پی بھی نہیں سکتا، شراب نہیں پی سکتا، حرام چیزیں پی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہوا ہے۔ پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ جسم خریدنے کے بعد ہمیں عطا کر دیا کہ اس سے کام لے لو، تو یہ شادیاں بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، زراعت بھی کرتا ہے، سارے کام سر انجام دیتا ہے، جسم اللہ کا ہے۔ اب اللہ نے صرف اتنی بات فرما دی کہ جب تم نے بیچ دیا ہے نا تو اتنا کر لو کہ جیسے میں نے کہا ویسے کر لو، جسم کو استعمال کرو، ویسے تو اصول کے مطابق کر نہیں سکتے ہو، جسم کو اپنے کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم کرنا چاہتے ہو، اپنے جسم کو اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہو، اپنے پیسوں کو، اپنے مال کو اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہو، پھر اس طرح کر لو جس طرح میں کہتا ہوں۔ تجارت کرنی ہے انہیں اصولوں کے مطابق کرو جیسے میں کہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں ویسے کر لو، سود کا کام نہ کرو، جوئے کا کام نہ کرو، جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح بتا کے بیچو، جس میں کوئی عیب ہے اس کو عیب بتا کے بیچو، تب آپ کا یہ حلال ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کو وہاں استعمال کرو جہاں اللہ کا حکم ہے، غیر محرم کو نہ دیکھو، نہیں دیکھتے، کسی کے سطر کی طرف نگاہ نہ ڈالو، کسی ننگے کو نہ دیکھو، نہ دیکھو، لیکن بسا اوقات کچھ لوگ خود بھی گناہگار ہوتے ہیں، ہمیں بھی گناہگار کرتے ہیں۔ یہ جو سطر ہے نا، ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت تک یہ سطر ہے، سطر کا مطلب جسے چھپانا آپ پر فرض ہے، ناف سمیت، ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت تک، یہ جو ایریا ہے چاروں طرف سے، پہلو سے بھی، پیچھے سے بھی، سامنے سے بھی، اگر دوران طواف، دوران نماز یہ حصہ کہیں سے بھی تھوڑا سا بھی کھل گیا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں اور طواف میں، طواف احرام کا یہ حصہ نیچے آ گیا، یہ احرام کھل گیا، ناف نظر آ گئی تو احرام ادھر ہی ٹوٹ جائے گا، پھر وہاں سے دوبارہ طواف کرنا شروع کرنا ضروری ہوگا۔ اور لوگ ہمیں کیسے گناہگار کرتے ہیں، صبح صبح آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، گھٹنے نظر آ رہے ہیں، کچھے پہنے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور کلاہما فی النار، فرمایا کہ ننگیج دکھانے والا، ستر دکھانے والا، ستر دیکھنے والا، دونوں پر خدا کی لعنت، دونوں جہنمی اور دونوں آگ اور نار میں جائیں گے۔ تو کبھی کبھار یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جرت نہیں ہوتی، اخلاقی طور پر ہم ایسے گھبرائے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ برا نہ مان جائے۔ کوئی بات صحیح، کوئی بات دین کی ہو، مسئلے کی ہو، پتہ بھی ہو، پھر بھی کوئی کسی کو کہنا گوارا نہیں کرتا، کہہ بھی دینا، اگلا کہتا ہے تو ڈایا مولوی، تجھے زیادہ پتہ ہے، اب وہ بھی گلے پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کہہ دو، زبان میں کہنے کی ہمت نہیں ہے، دل میں برا سمجھو، ذالک اضعف من الایمان، یہ تمہارے کمزور ایمان کی علامت ہے۔
تو اللہ نے جس آیت میں ارشاد فرمایا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے یہ سارے مومن، جس نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے اپنی جانوں کو اپنے مال کو بیچ دیا ہے۔ مال بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی۔ جہاں فضول خرچی کی بات آتی ہے اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، جب تم کسی نیک کام میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہو، آپ مسجد میں لگانے کا ارادہ کرتے ہو، آپ مدرسے میں لگانے کا ارادہ کرتے ہو، آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتے ہو، غریبوں میں بانٹنا چاہتے ہو، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا، یار فلاں کام بھی کرنے، فلاں بھی کرنے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اتنے کام یاد دلائے گا کہ بندہ کہے گا یار کیا ضرورت ہے مسجد مولوی مدرسے کو، ضرورت ہی نہیں ہے انہیں، ان کے پاس پہلے بھی بہت ہے۔ اور جہاں فضول خرچی کرنے کی بات آئے گی، شادیوں پر پیسے پھینکنے کی بات آئے گی، کہے گا یار ہم نے خود ہی کمائے ہیں، خود ہی خرچ کر رہے ہیں، کسی کو کیا تکلیف ہے۔ لیکن اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ شیطان نیک کاموں میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، فحش کاموں میں خرچ کرنے کی، فضول خرچی میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مومن وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے، مال بھی وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ نے حکم فرمایا، جان بھی وہاں کھپاتے ہیں جہاں اللہ نے حکم فرمایا۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا التائبون العابدون، التائبون توبہ کرنے والے، خدا کی طرف رجوع کرنے والے، خدا کے سامنے آہوزاری کرنے والے، اپنے گناہوں کا خدا کے سامنے اعتراف کرنے والے۔ بات آ گئی تو کہہ دوں کہ لوگوں کے سامنے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، لوگوں کے سامنے یہ نہ کہا کرو میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میرے تو گناہ ہی زیادہ ہیں، یہ تم اپنے گناہوں پر اس کو گواہ بنا رہے ہو۔ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ خدا کے سامنے، بندوں کے سامنے اپنے گناہوں کا ذکر نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی سے پوچھتے انت مومن، کیا تم مومن ہو، تو وہ یوں نہیں کہتے تھے انشاءاللہ ہم مومن ہیں، اگر اللہ نے چاہو کہتے تھے انا مومن حقا، ہم پکے اور سچے مومن ہیں۔ انشاءاللہ نہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم مومن ہیں، وہ تو شک ہو گیا نا ایمان میں۔ تو اپنے گناہوں کا لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنی کسر نفسی کے لیے ویسے تو بڑی عاجزی دکھاتے ہیں، میں تو بڑا کمزور ہوں، میں تو بڑا یوں ہوں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں۔ جب تم پر انگلی رکھ دو نا پھر دیکھیں کیسے پلٹ کے ڈنگ مارتا ہے۔ یہ عاجزی صرف ہم منہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہم جی بڑے کمزور ہیں۔ عاجزی تو یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف دے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے اخلاق عظیمہ عطا فرمایا، سلمن تطعک، جو تیرے ساتھ تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، یہ تو سوال کا جواب ہے، یہ تو لینے کا دینا ہے۔ ہاں مزہ تو تب ہے کہ کوئی تجھے بلاتا نہیں ہے اس کو سلام کر۔ سلمن تطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ برائی سے پیش آئے اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ یہ اخلاق عظیم، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو اللہ نے فرمایا التائبون العابدون، یہ جنہوں نے اپنے جسموں کو، اپنی جانوں کو خدا کو بیچ دیا، مال بھی خدا کو بیچ دیے، خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کی سب سے پہلی نشانی التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، ہر معاملے میں خدا کی طرف رجوع کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے۔ عبادت کا مفہوم ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید صرف نماز پڑھ لو، سجدے کر لو، یہ عبادت ہے، قرآن پڑھ لو، تلاوت کر لو، ذکر و اذکار کر لو، یہ عبادت ہے۔ خدا کی قسم صرف یہ عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہوا ہے۔ عبادت یہ نہیں ہے صرف، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیدھے منہ سے مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی سے بات کرنا، یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے، اور یہ چیز ہم میں نہیں ہے۔
فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اور ثواب اور عبادت ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ لوگوں کے راستے بند کیے، لوگوں کے لیے تکالیف اور ان کے لیے تکلیفوں کا سبب بننے والے کام کیے، زبان سے غیبت کی اور ان کی تکلیف اور دل آزاری کا سبب بنے۔ فرمایا توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ عبادت یہ ہے کہ جس کا خدا نے حکم فرمایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم فرمائی ہے، وہ کر لینا عبادت، اور جن چیزوں سے، جن احکامات سے، جن کاموں سے منع فرمایا اس سے رک جانا عبادت۔ العابدون، دوسری نشانی، سب سے پہلی نشانی توبہ کرنے والے، خدا کی طرف رجوع کرنے والے۔ دوسری نشانی عابدون، عبادت کرنے والے۔ العابدون الحامدون، خدا کی حمد کو بیان کرنے والے۔ اسی سلسلے کو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے ہم چلائیں گے، کیونکہ میں جا رہا ہوں اس کی طرف کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منظر پیش کیا کہ اپنی جان کو خدا کی راہ میں لٹا دیا اور بیچ دیا، اپنے مال کو بھی قربان کر دیا، اپنے خاندان کو بھی قربان کر دیا، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بدلے میں اللہ نے انہیں جنت کا سردار بنا دیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔